اب ڈسکشن پہ بات کرتے ہیں. پچھلے رکوع میں افسر بھائی ہم نے ڈسکس کیا تھا نشانی ہدایت والوں کی ایمان کے حوالے سے. جی جی. اچھا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ قرآن کو آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے اتنی بار اس کے نئے معنی نظر آئیں گے. ہدایت جو اللہ نے دی ان لوگوں کے لیے دی جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ پرہیزگار لوگوں کی نشانیاں ہیں ایمان والوں کی. اور جو کتاب نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان اور آخرت لے کے رکھیں. ان آیت سے یا پہلے رکوع سے جو ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے آپ اس کو حنفی ہو گیا، بریلوی ہے، دیوبندی ہیں، یہ سب کے سب ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں تو سارے ہی ہدایت والے ہیں، سارے ہی ایمان والے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس پہ سارے فساد ہیں اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. ایمان کا تعلق اللہ پہ، رسول پہ، کتاب پہ، آخرت پہ، ملائکہ پہ اور جو رزق ہے اس میں بانٹنے پہ. یہ ساری چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس لیے ہر اسلام کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ جو فالوورز ہیں وہ سارے ہدایت اور ایمان کے ہی زمرے میں. قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے تحت یہ سوال تو پھر ختم ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا صحیح ہے کہ ہم دیوبندی کی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز؟ ہاں، نماز تو ہم کہیں بھی کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اہل اللہ کا گھر ہے اور وہ ان تمام شرائط کو پورا کر رہے ہیں. چلو جی، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال تھا اور یہ پہلے رکوع میں یہ سوال کا مسئلے کا حل آ گیا کہ جی ہر وہ شخص جو ان تمام ایمان کے جو شرائط ہیں ان کو پوری کرے گا وہ ایمان والے میں سے ہے. اب بات کرتے ہیں دوسرے رکوع کی. یہ تھوڑا سا سخت ہے چیپٹر. اب پہلے تو ذکر کیا گیا تھا سارے ایمان اور ہدایت کے حوالے سے. جی. اب ڈیفائن کیا گیا ہے مطلب اہل ایمان والے کون لوگ، کس مطلب یا اہل ایمان میں آنے کے لیے شرائط کیا کیا ہے. تو وہ اس پہ کلیئر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت کلیئرلی بتا دی کہ اگر یہ ان شرائط پہ اترتے ہیں تو وہ اہل ایمان متقی اور پرہیزگار. ٹھیک ہے. اب دوسرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. یہ جو ہے ہجرت سے قبل جو ہے جو سابقہ پڑا تھا وہ کفار سے مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ہے اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں جب جو اہل اسلام جن لوگوں نے قبول کر لیا ہے ان میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن جب وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہمیں مطلب جو اس کی شرائط ہیں وہ اس پر ہم اس کی شرائط کو مانتے ہیں، لیکن جب وہ مطلب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں جن لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے کہتے ہیں کہ مطلب اصل میں ہم تو اصل تو چاہنے والے آپ کے ہیں. مطلب منافقین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مشرکین کی طرف اشارہ ہے. نہیں، مشرکین تو الگ ہے نا، وہ تو کلیئرلی منافقین ہاں یہ منافقین میں آ گیا. ہاں تو پر منافقین کی طرف. منافقین بھی جو ہے 2 یا 3 طرح کے ہیں. نہیں ابھی ہم اس کی کیٹیگری میں نہیں جائیں گے، ابھی اس پہ نہیں. ہاں بھائی مشرک جو ہے وہ کلیئر کٹ کہتا ہے وہ مطلب ایمان ہی نہیں رکھتا وہ. اور منافق جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو کہے گا، آپ کے سامنے پیچھے جا کے ان کے ساتھ مل جائے گا جو سادہ سے لفظوں میں. تو ٹھیک ہو گیا یہ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے اور اللہ اور آخرت ایمان کی باتیں کریں گے لیکن وہ نہیں ہے.
وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور منافقت کے حوالے سے کہ وہ کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے ہی آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حوالے سے بتا رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ آگے کی یہ آیت پڑھیں گے، جب آگے جب جیسے جیسے ہم ترجمے کی طرف جاتے جائیں گے آگے، تو کسی مجھے وہ آیت تو یاد نہیں ہے، لیکن اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے خیالات تک کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ میں اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں یا آپ کیا سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے۔ وہ تو اشارہ جو ہے وہ تو منافق کے حوالے سے ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے ہر بندہ، وہ تو ہے نا، وہ تو ہے، وہ تو اس آیت میں اب وہ جانتا ہے، اسی لیے ان کو منافق اللہ بول رہا ہے۔ آپ اللہ تو نہیں جانتا، اللہ خبر نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ عام مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ تم میں منافقین بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان منافقین کے لیے بتا رہا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دھوکے میں ڈالنا، اور انہیں اس کا، وہ خود دھوکے میں اور انہیں اس کا علم نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جسے اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور وہ جھوٹ جو بولیں گے، ان کی جو مطلب جو دھوکے بازی کی جو کیا کہتے ہیں اسپین آف جو ٹائم ہے، رسی جو ہے اور بڑھا دی ہے، اور تم جو ہے دھوکہ دیے جاؤ۔ نہیں اسی طرح اشارہ ہے، مطلب یہ کہ ان کو مطلب کیا کہتے ہیں، نہیں وہ تو موقع دینا ہے نا، ہاں موقع دیا ہے، وہ موقع الگ ہے نا، لیکن اس میں تو یہ ایک بیماری دی گئی ہے۔ ہاں تو بیماری کیسے ہوتی جسے اللہ نے بیماری کیسے ہو جاتی ہے؟ بیماری تو یہ نہیں ہے نا کہ اور سڈن مطلب کچھ چیزیں ہم پالتے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بیماری جو ہے گھر کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ وہ اتنا زیادہ ان سب چیزوں میں مطلب آگے بڑھ جاتے ہیں، جھوٹ میں، اور کیا نام ہے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے لگتے ہیں اتنا زیادہ کہ وہ اس بیماری میں چلے۔ ہاں اس کو ان شارٹ میں اپنی اوپینین جو سمجھتا ہوں ہاں، وہ یہ ہے کہ منافقین کے حوالے سے کہ اس منافقت کے بدلے میں اللہ نے ان کے لیے ایک عذاب دینا ہے، جی، اور عذاب ان کا بڑھانا ہے، تو یہ جھوٹ کو اور دوسری چیزوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ میں وہ اس عذاب کو مزید اور انہیں محسوس نہیں پرچیز ہوتا کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا، یہ محسوس نہیں ہوتا، جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو مزید کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ اپنے آپ کو بہترین کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام ہی نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اسلام کے فیور میں کر رہے ہیں، لیکن مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ جو سیاست نہیں کرنی ہے، سیاست نہیں کرنی ہے، کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مطلب علم مائنڈیڈ لوگ جو ہیں، علم مائنڈیڈ لوگ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں دیکھیں ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کی نہیں، ہاں ابھی ہم نے صرف اور صرف قرآن کے ترجمے کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، کسی کو ڈیمورلائز نہیں کرنا ہے، کسی کے حوالے سے یہ کسی کے حوالے سے ہمارا مین مقصد جو ہے کہ لوگ جو ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن کو ایک بار پڑھیں اور سمجھیں، یہ ہمارا میسج ہے۔ اچھا، اب جیسے یہ ترجمہ کرنے کا خیال جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ جی قرآن کے ترجمے کو پڑھا جائے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، لوجک ہے۔ آپ نے بچپن سے سنا کہ جی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جی جی، اب جیسے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی، بچپنے میں تو اب وہ ابو یا مولوی صاحب ڈانٹتے تھے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سمجھ کے پڑھنا ہے، سمجھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا یہ نہیں کہ آپ قرآن کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو،
اور سمجھ کے پڑھنے کا مطلب جب آپ کو عربی آتی نہیں ہے تو آپ سمجھو گے کیسے؟ اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لاؤ. وہ تو ایک پریکٹیکل ہے نا. بک کا مطلب صرف یہ تھوڑی ریڈنگ ہے, وہ تو ایک پریکٹیکل ہے. لیکن پریکٹیکل کے لیے سمجھنا ہوگا. سمجھیں گے کیسے؟ عربی زبان میں تو آپ کو نہیں آتی. یا تو آپ عربی سیکھیے اور اس کے بعد قرآن کو پڑھیے, تو آپ سمجھ کے ٹھہر کے پڑھیے. اور ایک فیکچر انفارمیشن یہ کہ سب سے اس برِ صغیر میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ جو ہے سندھی زبان میں ہوا تھا. اچھا. اردو میں نہیں, بلکہ سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا تھا قرآن کا وہ سندھی زبان میں ہوا تھا. خیر وہ تو ایک ہسٹری کی بات ہے. ہسٹری میں دیکھیں گے کہ اس وقت تک یہاں پہ اردو اسپیکنگ والے آئے یا نہیں آئے. خیر چلیں اب آگے اس کا کرتے ہیں کہ نشانیوں میں کیا نشانی ہے منافقین کی. جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. اچھا, یہ دوسرے مومنین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگ کی نشانی ہے اور ان سے خبردار رہو, یہ مفسد ہیں مگر انہیں بھی علم نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. خبردار حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. اچھا, اب یہ منافقین کے لیے اب وہ پچھلے میں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ منافقین جو ہیں ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے مسلمان مومن کے سامنے خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں تو وہ منافقت کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس آیت کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تو مطلب ڈائریکٹ اب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے دوسرے لوگ ایمان لائیں اس طرح سے کیوں ایمان لے کے آئیں, کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. میں نے ذکر کیا تھا نا کہ منافقین کی 2-3 قسمیں ہیں, تو وہ آگے ذکر ہوتا رہے گا جیسے جیسے آگے پڑھتے رہیں گے. 2-3 اقسام ہیں, ایک نہیں. اچھا چلو پھر اسی میں آگے ہے کہ خبردار. اچھا وہ دوبارہ کہ یہ حقیقت میں تو خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. ٹھیک ہے, اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے, وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے. یہ یہاں پہ وہ سینس میں جو موقع دیا جا رہا ہے, مذاق کر ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی سرکشی میں کی پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پکڑتا ہے. اچھا, اب جو تھوڑا بہت ہے میرے حساب سے جو سمجھ میں آتی ہے والی لائن کہ ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. یعنی یہ بھی جیسے حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی یا دوسرے انبیاء کی قوم جو تھی وہ موت مانگتی تھی, ثبوت مانگتی تھی, آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی تمام چیزوں کو, کہ اندھوں کی طرح نہیں, کچھ ہمیں دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں. یہ وہ والا کانسیپٹ اس کی طرف جو پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اس حوالے سے اس کا ذکر تھا. اچھا, اس کے بعد ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. یہ وہی اس چیز کے حوالے سے کہ یہ گمراہی اور نقصان کا سودا ہے. اچھا, ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ اب نہ پلٹیں گے. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مطلب کسی یہ اپنے ہی کیا کہتے ہیں یہ اسی کیٹیگری میں رہنا پسند کریں گے. منافقین کی کیٹیگری میں پسند نہیں, وہ تو آ گیا نا. لیکن یہ جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا. ہاں تو صحیح ہے نا, جب روشن کی مطلب ہدایات دی, ٹھیک ہے,
اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. روشنی ہے لیکن وہ اندھے ہیں, مان نہیں رہے یہ ہدایت کو. وہ اپنی جو 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 اچھا اسی طرف اشارہ ہے کہ ان کی قوم جس طرف پہلے جیسے پہلے اس کا تھے یہ- باپ دادا جیسے پہلے جن باتوں پر عمل کرتے تھے انہی پر قائم ہے. نہیں وہ تو ہے, وہ تو ایک سمجھ میں آ رہا ہے نا, لیکن یہ مثال تھی نا, ڈائریکٹلی ایگزامپل جو دی گئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے ساری چیزیں سامنے لے کے آ گئے, روشنی لے کے آ گئے, اور ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے رہنمائی کے لیے روشنی جو دی گئی. اب ان لوگوں نے یہ لوگوں کو اندھے ہو گئے ہیں, اب ان کو نظر نہیں آ رہا, وہ روشنی نظر نہیں آ رہی, وہ ساری چیزیں ہدایت کی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی جو میرے حساب سے ہے. اور تفسیر کے حساب سے کیا ہے, تفسیر کے حساب سے یہ کہ مطلب جب اللہ ایک بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے, صحیح کو غلط سے, راست کو گمراہی سے چھاٹ کر بالکل نمایاں کر دیا, تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئی, مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں نظر نہیں آیا. وہی مطلب جو میں نے بتایا تھا اسی حوالے سے بات کرنا. ٹھیک ہے, اندھے ہیں یہ, بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں, یہ اب نہ پلٹیں گے. اچھا اب دوسری مثال آ رہی ہے, یا ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں پھونس لیتے ہیں, اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. مطلب انہیں جان کا خوف ہے اپنی. چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا اس مثال کو اب دیکھتے ہیں. پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی, اس کے ساتھ اندھیری گھٹا, کڑک اور چمک بھی ہے. بجلی کے لیے سفر کرنے کے درمیان میں جب تیز بارش ہو رہی ہوگی, بجلی کڑکے گی اور شرابہ ہوگا بارش کا, تو بندہ ایک ہی جگہ دبک کے بیٹھ جائے گا, اور پھر وہ جو بارش رکی ہے کسی جو روشنی اس کی ہوتی ہے اس میں پھر تھوڑا سا آگے چلے گا, پھر وہ کڑک ہوگی. وہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اٹکتے ہیں, رکتے ہیں, چلتے ہیں, یہ ایک سیدھے راستے پہ نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. یہ کنفیوژن یہاں پہ بھی, کنفیوژن یہ آ رہی ہے نہیں, کنفیوژن نہیں ہے اس میں. یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو منافقین ہیں جب انہیں ہدایت ملتی ہے تو یہ چلتے ہیں, پھر ہدایت اٹھا لی جاتی ہے, پھر جب ہدایت ہے پھر یہ اس سے منکر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہی نہیں ایسا ہدایت کے راستے پر نہیں لے آتے. اللہ کی قدرت میں شامل ہے یہ کہ ہدایت اللہ کی طرف سے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ اسپیشلی ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. ان لوگوں یہ منافقین کے لیے ہے کہ یہ وقتی طور پہ آ رہے ہیں اور نکل جا رہے ہیں, جی لیکن اللہ نے ان کے اوپر وہی والے پرانے حوالے سے کہ جی وہ ڈھیل دی ہوئی ہے, تو ڈھیل دی ہوئی ہے تو کرتے رہو, گمراہیاں کرتے رہو, بھٹکتے چلے جاؤ. اور اللہ چاہتا تو ان کو مکمل طور پہ ہی وہ کر دیتا, اندھا کر دیتا, گمراہی کی پاداش گمراہی میں ڈال کر دیتا, لیکن وہ اللہ نے اس چیز سے ہاتھ اٹھایا بھائی. اب جو کچھ یہ خود کر رہے ہیں یہ اس کے رسپانسبل ہیں, حالانکہ یقیناً وہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ تو تھی آج تک کی دوسرے رکوع کے حوالے سے ترجمہ اور ڈسکشن. تو صرف ترجمے کی حد تک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں
اس کو آگے کوٹ نہیں کرنا ہے, سمجھنا نہیں ہے ان باتوں کو, میں صرف اس حوالے سے یہ باتیں کر رہا ہوں. کیونکہ ایک پوائنٹ کو اگر آپ پکڑو گے اور آپ کے پاس صحیح نالج نہیں ہوگی تو آپ گمراہ ہو سکتے ہو. تو پھر آپ کو اپنے مفتی کے پاس اور کوئی ایسے سوالات ہوتے ہیں تو لازمی عالم کے پاس جانا ہوگا اور ان چیزوں کو کلیئر کرنا ہوگا. کیونکہ صرف کتاب لے کے پڑھنے سے تو آپ میٹرک کو پاس نہیں کرو گے نا. جی جی, دنیاوی علم کے لیے بھی آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے. تو ایسے ہی قرآن کو یا اس کے ترجمے کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ایک استاد کی, لائق استاد کی ضرورت ہے, لازمی پڑے گی. کسی عالم اور کسی مفتی